منٹ تک مسلسل فائرنگ ہوتی رہی، 5 منٹ تک، اور 5 منٹ میں تقریباً 100 سے زائد ہلاکتیں کر دی گئی تھیں۔ ایک 6 ماہ کا شیر خوار بچہ بھی تھا جو اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، اس بچے کو بھی ڈھونڈ دیا گیا۔ تمام علماء کرام سے اس وقت میں مخاطب ہوں کہ جو آج پارا چنار کے اس واقعے کی مذمت نہیں کر رہے، وہ اپنا حشر یزید کے ساتھ دیکھیں گے۔ جو اس تمام واقعے کو کنڈیم کرتا رہا ہے ماضی میں بھی، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، چونکہ یزید کے بیٹے نے تو اپنے باپ کا تخت چھوڑ دیا تھا، حقیقی اولاد نے تو تخت چھوڑ دیا، مگر آج جو اس کی اولادیں بننے کی کوشش کر رہی ہیں نا، وہ اپنے ابو کے تخت کو سنبھال رہی ہیں۔ میرے ملک میں ایک جنازہ اٹھانے سے دوسرا جنازہ اٹھانے تک کا وقفہ امن کہلاتا ہے۔ فیڈر پر اس شیر خوار بچے کی خون آلود انگلیوں کے نشان دراصل ریاست کے چہرے پر نشان ہیں۔ اگر آپ ظالم اور مظلوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، اس کے حق میں آواز نہیں بلند کر رہے، تو پھر چاہے آپ مسجد میں رہیں یا شراب خانے میں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی علی والوں کے اس قتل پر چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہے، وہ اگر مولا علی کے دور میں بھی ہوتا تو مولا علی کا ساتھ کبھی نہ دیتا، کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس انسان کا قاتل نہ ملے تو ریاست اس کی قاتل ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے دین میں؟ کیا اسلام میں ایسا نہیں ہے؟ اور پھر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میں جب کسی عالم دین کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کرتے ہیں، ارے بھائی وہ انہی کی احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الببا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کبھی مسجد، کبھی مقتل، کبھی بازاروں میں، اور عشق حیدر میں ہمیں مار دیا جاتا ہے۔ انتہائی شکستہ قلب کے ساتھ، انتہائی رنجیدگی کے عالم میں، انتہائی افسردگی کے عالم میں، اور انتہائی غمناکی اور مخزومی کے عالم میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، ضلع کرم پارا چنار میں مسافروں سے بھری بسیں جو علی علی کر رہی تھیں، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ تمام مسافروں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ تمام مسافر جو اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنے والے تھے، ان کو ماننے والے تھے، ان کا قصور بس یہی تو تھا کہ وہ علی علی کرتے تھے، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور اس وقت رپورٹس کے مطابق جو ہم تک اطلاعات موصول ہوئی ہیں، 5 منٹ تک مسلسل فائرنگ ہوتی رہی، 5 منٹ تک، اور 5 منٹ میں تقریباً 100 سے زائد ہلاکتیں کر دی گئی تھیں، اور مسلسل گولیاں ماری گئی ہیں۔ ناظرین کرام، ان مسافر بسوں پر جو بسیں اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہی تھی، مگر منزل مقصود سے پہنچنے سے پہلے ہی ان تمام بسوں میں موجود مسافروں کو جنت میں پہنچا دیا گیا۔ گو کہ مارنے والوں نے یہی تصور کیا اور یہی عقیدہ ہے ان کا کہ ہم نے ان تمام مسافروں کو جہنم واصل کر دیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ان تمام مسافروں کو مار کر جو مسافر علی علی کر رہے تھے اپنے لیے جہنم خرید لی اور ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ جی ہاں ناظرین محترم، اور میں اس وقت انتہائی درد میں ہوں، انتہائی مغموم ہوں، انتہائی رنجیدہ ہوں، اور افسردگی کے عالم میں ہوں۔ میں کس طرح سے پیچ و خم کھا کر آپ سے اس وقت مخاطب ہوں یہ میں جانتا ہوں، کہ جب میں نے وہ فوٹیج دیکھی جو میں دکھانے سے بھی قاصر ہوں، کہ اس مسافر بسوں میں 21 خواتین تھیں، اور اس سے بھی بڑی بات کہ ایک 6 ماہ کا شیر خوار بچہ بھی تھا جو اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا۔ اس بچے کو بھی ڈھونڈ دیا گیا، اس بچے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس بچے کو تو اپنا نام بھی معلوم نہیں ہوگا، ہاں مگر یہ ضرور جانتا ہوگا کہ رسم
علی اصغر ادا ہو گئی. ہاں نا, رسم علی اصغر ادا ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کا جو فیڈر ہے, فیڈر, وہ بھی میں آپ کو آپ کے اسکرین پر اس وقت دکھا رہا ہوں کہ ان ظالموں نے اس مسافر بسوں کو بربریت کا نشانہ بنایا اور ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی. گو کہ پارا چنار میں یہ ہوتا چلا آتا ہے کہ جو شیعان علی ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے, اور ان کا قصور بس یہی ہے کہ وہ شیعان علی ہیں, وہ علی کا ذکر کرتے ہیں, علی سے محبت کرتے ہیں, یہی قصور ہے ان کا. اور میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں, تمام علماء کرام جو اس وقت مجھ کو سن رہے ہیں, تمام علماء کرام سے اس وقت میں مخاطب ہوں کہ جو آج پارا چنار کے اس واقعے کی مذمت نہیں کر رہے, ارے ایٹ لیسٹ مذمت تو کر لیجئے. جو علماء کرام آج پارا چنار کے اس واقعے کی مذمت نہیں کر رہے, وہ اپنا حشر یزید کے ساتھ دیکھیں گے. میں اس وقت جس رنجیدگی کے عالم میں ہوں, خدا کی قسم میں آپ سے اس وقت حقائق بیان کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ علی کے ذکر سے کس کو تکلیف ہوتی تھی, کس کو ہوتی تھی. آپ علی کے دور میں چلے جائیے, علی کے ذکر سے کس کو تکلیف, ارے کربلا ہوئی کیوں, کربلا ہوئی کیوں؟ چونکہ یزید کو بدر میں اپنے آباء و اجداد کے مرنے کا بڑا غم تھا, اور تمام کے تمام بدر میں یزید کے آباء و اجداد علی نے مارے. یزید کو تکلیف تھی, اس کو غم تھا. یہی غم تو کربلا میں بدل گیا جو یزید کو تھا, اس بدبخت کو تھا, اس لعین کو تھا. اللہ کی لعنت ہو امام علی مقام سیدنا امام حسین کو قتل کرنے والوں پر, اللہ کی لعنت ہو یزید پر, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو, اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت ہو اس یزید ملعون پر. اور آج اس یزید ملعون کے تمام حامیوں پر, چونکہ یزید کے بیٹے نے تو اپنے باپ کا تخت چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا تھا بھائی میں نہیں جانتا تجھ کو, تو میرا باپ ہے, میں نہیں جانتا. حقیقی اولاد نے تو تخت چھوڑ دیا, مگر آج جو اس کی اولادیں بننے کی کوشش کر رہی ہیں نا, وہ اپنے ابو کے تخت کو سنبھال رہی ہیں. کبھی ہم اپنے ابو کے تخت کو سنبھال لیں, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. ایک لفظ مذمت ابھی تک کسی بڑے عالم دین کی طرف سے نہیں آیا. میں خاص طور پر یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا, پھر مجھ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں تو حق کی آواز بلند کر رہا ہوں کہ جو اس تمام واقعے کو کنڈیم کرتا رہا ہے ماضی میں بھی, وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں اس واقعے پر بولتے؟ ماضی میں بھی نہیں بولتے رہے آپ, اب بھی یہ واقعہ ہو گیا, شیعان علی قتل ہو رہے ہیں. بھئی شیعان علی ہیں کیا؟ آپ آج کے ماتم کرنے والوں کو شیعان علی کہتے ہیں. بھئی جو علی سے محبت کرتے ہیں, کیا وہ شیعان علی کے صف میں شامل نہیں ہیں؟ مجھے بتائیے نا مجھ کو, کمنٹس میں بتا دیجئے. جو علی سے محبت کرتا ہے, جو علی کا عاشق ہے, کیا وہ شیعان علی نہیں ہے؟ بھئی میں تو اس وقت ششدر ہوں کہ واقعہ پارا چنار کو کن لفظوں کا سہارا لے کر آپ تک پہنچاؤں. بس میں تو یہی کہوں گا کہ میں نہیں جانتا کہ لغت میں امن کا مطلب کیا ہے, مگر میرے ملک میں ایک جنازہ اٹھانے سے دوسرا جنازہ اٹھانے تک کا وقفہ امن کہلاتا ہے. بس اتنا ہی امن ہے, چونکہ میرے معاشرے میں, میرے ملک میں موت آسان ہے, مرنا بہت آسان ہے, مگر جینا بہت مشکل ہے. افلاطون نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر بچے اندھیرے سے ڈرنے لگ جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, مگر بالغ روشنی سے ڈرنے لگیں تو حیرت کی بات ہے. اور پھر میں آپ سے یہ بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اگر آپ ظالم اور مظلوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, اس کے حق میں آواز نہیں بلند کر رہے, تو پھر چاہے آپ مسجد میں رہیں یا شراب خانے میں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بھائی ہمارے ملک میں جید علماء کرام ہیں, وہ اس پر آواز بلند کیوں نہیں کر رہے؟ ایک فورم پر اکٹھے ہو کر کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں بات کی جا رہی؟
اور جو بات کرے گا اس پر رافضی ہونے کا ٹیگ لگایا جائے گا, اس پر شیعہ ہونے کا ٹیگ لگایا جائے گا. تو ہاں نا, جو علی سے محبت کرتا ہے وہ شیعہ ہے. کیا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ مجھے بتا دیجئے لغت میں شیعت کا مطلب کیا ہے؟ کیا شیعہ کا لفظ قرآن میں نہیں آیا؟ مجھے بتائیے نا مجھ کو. ہمارے ہاں کچھ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں جو لوگ ماتم کر رہے ہیں بس وہی شیعہ ہے. ارے بھی شیعہ نے علی ٹرمینالوجی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اگر مولا علی کے دور میں ہوتے, ہم مولا علی کا ساتھ نہ دیتے, جنگوں میں ساتھ دیتے, تو پھر اس کا مطلب ہم بھی شیعہ نہیں رہے ہیں. مگر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج پارا چنار کے اس واقعے پر جو اپنی آواز کو بلند نہیں کر رہا, یعنی جو بھی علی والوں کے اس قتل پر چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہے, وہ اگر مولا علی کے دور میں بھی ہوتا تو مولا علی کا ساتھ کبھی نہ دیتا. جی ہاں, میں اس وقت حقائق بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی جو آج مولا علی کے اس شاخ کے قتل ہونے پر خوش ہے, میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ 61 ہجری میں بھی یزید کا ساتھ دے رہا ہوتا جب حسین ابن علی کو قتل کیا جا رہا تھا. بھائی ہمارے ہاں تو ہمارے دین نے تو ہم کو بتایا کہ جب جنگ میں عورتیں آ جائیں تو ہتھیار ڈال دو. ارے 21 خواتین کو قتل کر دیا گیا. 21 خواتین. آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ اور ابھی میں خبریں سن رہا تھا, خبر میرے سامنے آ گئی کہ بھائی پارا چنار کو بند کر دیا گیا, پارا چنار کے علاقے کو بند کر دیا گیا. پارا چنار کے علاقے کو بند کیوں کرتے ہو پارا چنار کے علاقے کو بند؟ آپ ایسے لوگوں کی تربیت گاہوں کو کیوں نہیں بند کرتے جن تربیت گاہوں میں ایسی سوچیں جنم لے رہی ہیں اور ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو شیعہ علی کو قتل کر رہے ہیں آئے روز؟ ہم کب جاگیں گے؟ کیا ہم نے یہ نہیں پڑھ رکھا کہ بھائی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ یہاں مذہب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کون شیعہ, کون سنی, کون وہابی, کون دیوبند, کون مسیح, کون پارسی اور کون پارسا, یہ تو بات نہیں ہو رہی. کون یہودی, یہ بات ہی نہیں ہو رہی. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور یہاں قتل عام ہو رہے. میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے, کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ اور جو آپ اس 6 ماہ کے بچے کا فیڈر دیکھ رہے ہیں, اس فیڈر پر آپ کو انگلیوں کے نشانات نظر آ رہے ہوں گے, جو خون آلود انگلیاں تھی نا. جب بچے کے گولی لگی ہوگی, میرا وجدان یہ کہتا ہے اس 6 ماہ کے بچے کے جب گولی لگی ہوگی, جب رسم علی اصغر نسبت کے ساتھ ادا ہوئی ہوگی, تو جب اس بچے کی گولی لگی ہوگی تو اس بچے نے زور سے فیڈر کو تھام لیا ہوگا اور وہ خون آلود انگلیاں اس فیڈر پر جم گئی. آپ نشان دیکھ سکتے ہیں, دیکھ لیا نشانات دیکھ لیے. ذرا جھنجھوڑیے اپنے آپ کو. فیڈر پر اس شیر خار بچے کی خون آلود انگلیوں کے نشان در اصل ریاست کے چہرے پر نشان ہیں, اور قیامت تک ریاست کے چہرے پر اس بچے کی خون آلود انگلیوں کے نشان یہ سوال کرتے ہوں گے کہ کہاں ہے میرا قاتل, تلاش کرو میرے قاتل کو. یہ بچہ تو اپنا نام بھی نہیں جانتا ہوگا. ارے بچے کی کوئی منزل تھی مگر آپ نے بچے کو جنت میں پہنچا دیا. اور یاد رکھیے ان تمام قاتلان عشاقان علی سے مخاطب ہوں کہ آپ جس جنت کی طلب میں انسانیت کا گلا کاٹ رہے ہیں, شیعان علی کا گلا کاٹ رہے ہیں, انسانیت کو مار رہے ہیں, جنت کے دروازے پر وہی علی کھڑے ہوں گے. پھر آپ کا سامنا ہوگا اور پھر آپ کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. آپ کو چن چن کر جہنم میں پھینکا جائے گا, آپ کو جہنم واصل کیا جائے گا. اور آپ نے دنیا ہی کو جہنم بنا دیا, مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی بھرپور الفاظ میں, سنگین الفاظ میں, اور ان تمام خاندانوں کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں
کہ جو خاندان اس وقت اس حادثے کا جو کہ آئے روز ہوتا چلا آتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، شکار ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پر اپنا کرم فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے ملک میں جو شر پسند عناصر جنم لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کا خاتمہ کرے، چونکہ ہماری ریاست کچھ نہیں کرے گی، ریاست سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی کرم کرے گا، اللہ ہی فضل کرے گا۔ ریاست تو روزہ رکھے بیٹھی ہوئی ہے چپ کا، اور ایسے واقعات پر مذمت کر رہی تھی۔ مذمت کیا ہوتا ہے؟ مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا جن کا گلا کاٹ دیا گیا، جن کو گولیاں ماری گئیں، جن کے بدن پر گولیاں برسائی گئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 21 خواتین، 40 اور 41 سے زائد مرد اور کچھ بچے جن میں 13 سال اور 20 سال کے بچے زیادہ ہیں، ارے ان کی تو اتنی عمر نہیں جتنی ان کے بدن میں گولیوں کے چھید ہیں، اتنی عمر نہیں ان بچوں کی، اور ہمارے علماء کرام خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں بھائی؟ آگے بڑھیے، آواز بلند کیجیے۔ ٹھیک ہے، جو علماء کرام اہل تشیع فرقے کے مسلک کے خلاف ہیں وہ اس مسلک کا نام نہ لیجیے، مگر ہمارے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیے، اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ آپ کے فالوورز ہیں، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ مذمت کیجیے، آپ بتائیے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جس انسان کا قاتل نہ ملے تو ریاست اس کی قاتل ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے دین میں؟ کیا اسلام میں ایسا نہیں ہے؟ اور پھر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میں جب کسی عالم دین کے پاس جاتا ہوں کہ بھائی آپ انجینئر محمد علی مرزا کی بات کرتے ہیں، ارے بھائی وہ انہی کی بات کرتے ہیں، انہی کی بات کرتے ہیں، وہ مظلوموں کی بات کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہیں، جب ان کی بات کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو۔ اور آخر پر میں یہ عرض کروں گا حکومتی اداروں سے بھی، اور ہماری معزز محترم افواج پاکستان اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، اور خاص طور پر ہماری جو ریاست ہے، وہ پارا چنار کے علاقے میں آپریشن کر کے ایسے لوگوں کو جڑ سے ختم کریں۔ آپ اس واقعے کے بعد شہر کو بند نہ کریں۔ میں اس وقت ریاست سے مخاطب، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو شہر کو بند کر دیا جاتا ہے، شہر کو بند نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی، جو لوگ مولا علی علیہ السلام کا نام لینے والوں کو قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تربیت گاہوں کو بند کریں۔ جو استاد چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جو شیعہ نظر آئے، جو علی کا نام لیوا نظر آئے، اس کو قتل کرو، ایسے لوگوں کو پکڑیں، آپریشن کریں، ایسے لوگوں کا خاتمہ کریں، ایسے لوگوں کی زبانیں بند کرائیں۔ شہر بند کیوں کراتے؟ شہر بند کیوں کرتے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔